يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم. میں ہوں ساجد رضوی. آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں آج کے بے حد ہی خاص ڈسکشن میں. جی ہاں ناظرین، اکثر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں معراج کے بارے میں. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے. کیسے پاسبل ہے معراج پر جانا؟ اور جب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو کس طرح کے حالات تھے وہاں پر، کیا کیا انہوں نے دیکھا تھا؟ بچپن سے یہ واقعے کو ہم لوگ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن آج اسے ہم لوگ ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں، کیونکہ آج کا جو دور ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، زمانہ ہے، جہاں پر اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیسے پاسبل ہوا معراج پر جانا. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہترین ایکسپرٹ میں کہہ سکتا ہوں جناب مولانا ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب جڑ چکے ہیں آن لائن. سب سے پہلے آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ آن لائن جڑے ہیں. بہت بیسک سوال ہے جو اکثر ہم لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے، اور یہ واقعہ قبلہ ہم لوگ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے. تو معراج پر جانے کا مقصد کیا تھا، یا اللہ نے انہیں کیوں بلایا وہاں پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معراج رسول کا مقصد جی سمجھنے کے لیے ہمیں خود قرآن مجید کے پاس جانا چاہیے، جس نے اس واقعے کو خود اپنے اندر درج کیا ہوا ہے. اور اللہ نے اسی قرآن مجید میں ایک بہت واضح آیت اور دوسری معراج کی بعض سٹیجز کو سورہ نجم میں بیان کیا، اور جہاں سے معراج کی شروعات ہوئی ہے وہ سورہ اسراء ہے، کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ پروردگار کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد الحرام یعنی کعبہ سے مسجد اقصی یروشلم کی طرف. کیوں لے گیا؟ الذی بارکنا حولہ، وہ جگہ کہ جو یروشلم ہے وہ برکتوں سے نشانیوں سے بھری ہوئی ہے. اور پھر آگے مقصد بیان کیا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو، اپنے عبد کو اپنی آیات کا مشاہدہ کروائیں، اس کو دکھائیں اپنی آیتیں. اچھا، اپنی یہ اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنے عجائب دکھائیں، اپنی مسٹریز دکھائیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. یہ وہ معراج ہے کہ جو زمینی ہے، یعنی جو سفر معراج جہاں سے شروع ہوا ہے. اچھا جی. اور آیات بتاتی ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بیٹی جناب ام ہانی کے گھر سے رسول خدا کو پہلی معراج ہوئی ہے. اچھا، پہلی معراج جی پہلی معراج ہے جو ان کے مشن کے تیسرے سال یعنی بعثت کے تیسرے سال مکے میں ہوئی ہے. اوکے جی. اور 27 رجب، یہ شب 27 رجب جسے آپ یہ شب معراج جسے کہتے ہیں آپ، یہاں سے رسول خدا کو لے جایا گیا یعنی کعبۃ الحرام میں، جو اللہ کا حرم ہے، اللہ کا گھر ہے، جسے مسجد الحرام کہا جاتا ہے. اور وہاں سے سفر شروع ہوا براق کے ذریعے. رسول خدا اور جناب جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں. یہ مسجد اقصی جو یروشلم میں ہے، مبارک ترین جگہ ہے، جو قبلہ اول بھی رہا ہے مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا اور یہودیوں کا. یہاں پہ رسول خدا آئے ہیں، یہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے، یہاں پہ مختلف انبیاء کے مصلی موجود ہیں کہ وہ آ کے یہاں نمازیں پڑھتے تھے. اور پھر یہاں سے اسینشن ٹورڈز ہیون یعنی ساتوں آسمانوں سے بلند مقامات پر رسول خدا کو ایک نوری اور برقی سواری پہ لے جایا گیا، تاکہ اللہ اپنی عجائبات اور مسٹریز اور آیات رسول خدا کو دکھائے. اوکے. لیکن ایک سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ کیسے پاسبل ہے اس دور میں جو ٹیکنالوجی سے کوسوں دور تھا، اور مطلب اتنی زیادہ جاہلیت کا دور تھا وہ، کہ مطلب کیسے پاسبل ہوا کہ جسم کے ساتھ
مطلب مکہ سے پھر یروشلم جاتے ہیں اور پھر وہاں سے آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو کسی کو اگر سمجھانا ہو تو شاید اس کے لیے یقین کرنا مشکل لگے۔ جی ہاں، مشکل اس لیے ہے، دیکھیے اس میں دو اینگل ہیں۔ خود مسلمانوں میں بعض فرقے مسلمانوں کے رسول خدا کی معراج کو روحانی مانتے ہیں، جسمانی نہیں مانتے ہیں۔ اچھا جی، اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ماننے والے رسول خدا کی معراج کو جسم اور روح کے ساتھ مانتے ہیں، یعنی اور اس کی سب سے بڑی دلیل اپنے ناظرین کے لیے جو سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر سفر معراج فقط اور فقط اسپریچول یا روحانی ہوتا تو اللہ سفر معراج کے لیے رسول خدا کے لیے لفظ عبد استعمال نہ کرتا۔ لفظ عبد تبھی استعمال ہوتا ہے جب جسم اور روح ایک ساتھ ہو، یعنی عبد اسے کہتے ہیں کہ جو جسم اور روح دونوں رکھتا ہو، زندہ چلتا پھرتا آدمی، جس کے پاس روح بھی ہے، جس کے پاس جسم بھی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ عبد ہی، ہم اپنے بندے کو لے گئے، یعنی عبد سے مراد کہ اس کے پاس جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ قادر مطلق اللہ، جو جب ہر مسلمان یہ مانتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ ایبسولوٹ پاور رکھتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو لے گیا، تو اب یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے ایک دم، مطلب اپیرنٹلی، کہ کیسے چلے گئے؟ اللہ لے گیا اپنی، یہ خود اس کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ اپنے بندے کو وہاں لے گیا کہ جہاں تصور ممکن نہیں ہے کسی کا۔ اب موجودہ دور میں جب سائنس نے کافی ترقی کر لی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ماڈرن سائنس نے اس وقت جو کوانٹم فزکس اور کوانٹم میکینکس کی دنیا ہے، یہاں پر آپ دیکھیے کہ پوری یونیورس میں بہت سی ایسی ویوز ہیں کہ جو ٹائم لیسنس کے تھرو ٹریول کرتی ہیں، یعنی ان پر ٹائم کا اثر نہیں ہوتا ہے، اور وہ اس پوری، یعنی بظاہر یہ کائنات آپ کو، یہ کاسموس آپ کو انفائنائٹ نظر آتی، جبکہ ہے یہ فائنائٹ، لیکن ابھی تک ہم اس کا اینڈ ڈسکور نہیں کر پائے ہیں۔ روزانہ یہ بڑھ جاتی ہے جب ہبل ٹیلیسکوپ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس کی مثال گریویٹیشنل فورسز کائنات میں ہر چپے چپے پہ ہے۔ یہ جو گریویٹیشنل ویوز ہیں، یہ جو گریویٹیشنل انرجی ہے، اس پر ٹائم کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر یہ جا کے رک جائیں یا دھیمی ہو جائیں یا بیکار ہو جائیں، آگے نہ بڑھ پائیں، بلکہ کائنات کے چپے چپے اور ذرے ذرے میں ان کا اثر پایا جاتا ہے، اور یہ ہر جگہ اپنے کو پہنچا دیتی ہیں، چاہے ملینز اینڈ ملینز کا ڈسٹینس کیوں نہ پایا جائے، اور ان کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، جیسے کہ لائٹ کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے۔ تو اب یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر لائٹ یا گریویٹیشنل ویوز کائنات کے چپے چپے میں جا سکتی ہیں اور وقت کا ان پر اثر نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ قادر مطلق کے جو گریویٹیشنل ویوز کو پہنچا سکتا ہے، وہ اپنے بندے کو کیوں نہیں ایک ہی پلک جھپکنے میں یہاں سے وہاں لا کے وہاں سے واپس پھر زمین پہ لے آئے، کیونکہ وہ قادر ہے ہر شے پر، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بندے کو خود لے گئے ہیں۔ جب اللہ کسی کو لے جانا چاہے تو اس پر تعجب کیسا؟ اب جو لوگ خدا کو نہیں مان رہے ہیں اور جو ماڈرن سائنس کی بنیاد پر سمجھنا چاہتے ہیں، تو میں پہلے بتا دوں کہ معجزہ عقل میں سے سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے، اسی لیے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، عقل کو عاجز کر دیتی ہے وہ۔ لیکن موجودہ سائنس کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر خود البرٹ آئنسٹین، جو بہت بڑا نام ہے دنیا سائنس کا، ان کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہمارے پاس موجود ہے، انہوں نے خود کہا تھا کہ اگر کوئی ایک ایسا اسپیس شپ بنایا جائے کہ جس کی رفتار کم از کم لائٹ کی رفتار کے برابر ہو یا زمین کے گھومنے کی رفتار کے برابر ہو، تو اس اسپیس شپ کے لیے ٹائم جو ہے وہ کانسٹنٹ، یعنی ٹھہر جاتا ہے۔ اگر کوئی شے اتنی تیز موو کرے کہ جتنی تیز زمین موو کر رہی ہے اپنے آربٹ پر، تو اس شے کے لیے اس زمین کا چکر زیرو ہو جائے گا، یعنی ٹائم اس کے لیے زیرو ہو جائے گا۔ ہم یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی سواری ہمارے پاس آ جائے جو کم از کم لائٹ کی سپیڈ کے برابر چلتی ہو یا لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ اگر اس کی سپیڈ ہو، تو ایسی چیز جو ہے وہ اس کے لیے وقت ٹھہر جاتا ہے، چیزیں کہیں سے کہیں چلی جائیں گی اور واپس آ جائیں گی، یہاں کچھ سیکنڈز گزرے ہوں گے۔ تو اب رسول خدا کا جو جسم ہے
وہ یہاں پہ ہمیں سوچنا اس کو اپنی سامنے رکھنا چاہیے کہ رسول خدا کا جو جسم ہے وہ عام جسم نہیں ہے، اس لیے کہ عام جسم کا شیڈو بنتا ہے، عام جسم پر مکھی اور مچھر آ کے بیٹھتے ہیں، عام جسم سے بو آتی ہے۔ تمام روایات اہل سنت اور اہل تشیع کی روایات کہتی ہیں کہ رسول خدا کے جسم کا کوئی سایہ نہیں تھا، آپ کے جسم پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی، کوئی بو نہیں آئی۔ اور خود ہماری روایات اہل بیت کی اور خود اہل سنت کی روایات کہتی ہیں کہ اصل میں رسول خدا کا جو اوریجن ہے وہ ہے نور، وہ ہے لائٹ، جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، جو ہماری عقلوں سے پرے ہے۔ اب رسول خدا جو خود مکمل نور اور اللہ کا نور اور لائٹ ہے، اگر وہ لائٹ کی شکل میں یہاں سے ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے قاب قوسین تک چلے جائیں تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ روایات کہتی ہیں کہ ان کے لیے ایک برقی سواری یعنی ایک لائٹ کی اسپیس شپ بھیجی گئی تھی جسے براق کہا جاتا ہے، اور وہ لائٹ کی سواری پر چلتے ہوئے ملینز آف سیکنڈز میں کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ اچھا، لائٹ کی سواری جیسا آپ نے کہا کہ آپ نے گریویٹیشنل فورس کا جو ہے ایگزامپل دیا، لائٹ کی اسپیڈ کا ایگزامپل دیا، تو یہ تو اس دور کے لحاظ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک ایسی سواری جس کا آج ہم لوگ تصور اگر کرتے ہیں تو ایک ہارس ہوتا ہے، ایک گھوڑا ہوتا ہے، اس کے پر لگا ہوا ہوتا ہے، تو کائنڈ آف یہ سواری کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے جو ہم لوگ پکچرائز کرتے ہیں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں ہمارے یہ آرٹسٹ کا امیجنیشن ہے، اور روایات میں ایسا کچھ ذکر نہیں ہوا ہے، یہ ہمارے یہاں لوگوں نے بنا لیا کہ وہ گھوڑا ہوگا، اس کے پر ہوں گے اور اس کی عورت جیسی شکل ہے، اس پہ بیٹھ کے چلے گئے۔ یہ ایک نوری سواری ہے، اور خود حضرت جبرائیل علیہ السلام جو رسول خدا کے ساتھ آئے ہیں بطور میزبان ان کو لینے کے لیے، اللہ کی طرف سے ایمبیسڈر بن کے آئے ہیں، وہ خود ان کا اوریجن خود نور ہے، ملائکہ جو ہیں وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، اور نور جو ہے وہ نورانی سواری لے کے آیا ہے رسول خدا کہ جن کی اصلیت نور ہے، جن کی حدیث موجود ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، یعنی رسول خدا کی نور سے ہی ملائکہ کو نور ملا، کائنات وجود میں آئی۔ تو جو خود نور ہو، اگر اللہ اسے اپنی بارگاہ میں بلانا چاہے وہاں کہ جہاں نہ ٹائم جا سکتا ہے نہ اسپیس، کیونکہ ٹائم اور میٹر اور اسپیس یہ تمام چیزیں ہیں فائنائٹ، اور رسول خدا کا وجود ہے اول، یعنی رسول خدا پہلے تھے اور ٹائم نہیں تھا، زمانہ نہیں تھا، مکان نہیں تھا رسول، اسی لیے یہ زمانہ اور یہ مکان نور کو کنفائن نہیں کر سکتا ہے، باڈی کو کنفائن کر سکتا ہے۔ ہم لمیٹڈ لوگ ہیں، ہم پیدا ہوئے تو وقت تھا، زمانہ تھا، مکان تھا، کروڑوں سال گزر چکے تھے، اسی لیے ہم ٹائم لیسنس یا اسپیس لیسنس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جن کا وجود سب سے پہلے ہو، وہ ٹائم کی باؤنڈیشن میں نہیں آتے ہیں، وہ ٹائم سے پرے چلے جاتے ہیں۔ اوکے، یہاں پہ ایک بیسک سوال کرنا چاہوں گا، جیسا آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نور تھے، اور یہاں پہ جسمانی ان کا ایک پیکر تھا، تو کیا معراج کے دن یہ ایسا کچھ ہوا تھا کہ ان کے جسم کو نور کی شکل دی گئی اور اس کے بعد وہ آسمان کی طرف گئے، ایسا کچھ ہوا؟ روایات سے جو ملتا ہے، وہ جو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسی جسم کے ساتھ فضا کو چیرتے ہوئے اور فلک کا سفر کرتے ہوئے چلے گئے۔ اب یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو رسول خدا کا جسم ہے وہ عام جسم نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف سے اس کی جو مٹی ہے وہ ایسی ہے کہ جو اسپیس کے فرکشن کو برداشت کر بھی سکتی ہے اور اسے کچھ نہ بھی ہو، کیونکہ عام طور پہ اگر ہم اوپر جائیں تو ہمارا ایٹماسفیرک پریشر سے ہمارا جسم پھٹ جائے گا، اور اتنا فرکشن ہوگا کہ ہم 120 کلومیٹر بھی اوپر بغیر کسی اسپیس سوٹ کے نہیں جا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ قادر مطلق اگر رسول خدا کو لے جانا چاہے، میں اس کی ایک مثال قرآن مجید سے دوں کہ جناب سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ملک سبا میں رہنے والی شہزادی کو جناب سلیمان نے اسلام کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، جس کا نام شیبہ ہے، اور اس نے آنے کا اس انویٹیشن کو قبول بھی کیا کہ میں جاؤں گی ان کے دربار میں۔ جناب سلیمان نے اپنی حاکمیت کو دکھانے کے لیے اور اللہ کی قدرت دکھانے کے لیے اپنے دربار میں بڑے بڑے ان کے افریت، قرآن نے ورڈ یوز کیا، یعنی بہت ہی پاورفل جن، بہت قدرت والے جن، ان سے کہا کہ کیا تم ملک سبا میں شہزادی جو موجود ہے بلقیس، اس کا تخت تم میرے دربار میں ابھی لا سکتے ہو؟ تو قرآن نے 2-3
افریت کے سینٹنسز کوٹ کیے ہیں کہ تمہارے آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. ایک اور جن نے کہا جو بہت طاقتور تھا, اس نے کہا کہ آپ کے اپنی مسند سے کھڑے ہونے سے پہلے لے آؤں گا. اور ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ جناب سلیمان جہاں تھے وہاں سے ملک سبا کی دوری ہزاروں کلومیٹر کی ہے. یہ 3000-4000 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو جنات کہہ رہے ہیں کہ میں 1000 کلومیٹر دور رکھی چیز کو ابھی لے آؤں گا, آپ اٹھیں گے نہیں کہ لے آؤں گا. اسی میں قرآن نے ایک آیت کوٹ کی کہ وہ بولا کہ جس کے پاس کتاب میں سے ذرا سا علم تھا, علم من الکتاب. وہ جناب سلیمان کی وسیع آصف برقیہ ہیں علیہ السلام. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آؤں گا, اور سامنے تخت رکھا ہوا تھا. اب آپ بتائیے, قرآن اس واقعے کو کوٹ کر کے بتا رہا ہے کہ کیسے پاسبل ہے کہ نینو سیکنڈ سے کم میں بھی ہزاروں کلومیٹر رکھی ہوئی چیز آ گئی. یعنی کچھ ایسی طاقت ہے اللہ کے بندوں کے پاس, کچھ ایسے الفاظ ہیں, کچھ ایسے اسم اعظم ہیں کہ جن کے ذریعے ہزاروں کلومیٹر سیکنڈ کے نینو سیکنڈز کے اندر چلا آتا ہے. تو جب جناب سلیمان کے وسیع کے پاس اتنی طاقت ہو سکتی ہے, تو پھر وہ کہ جو سید المرسلین ہو, جس کے صدقے میں کائنات کو وجود میں نہ ہو, اگر وہ جانا چاہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ثم دنا فدلہ, پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا اور وہ جھکا, فکان قاب قوسین او ادنا, اور وہ اتنا قریب ہوا کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں نہ ٹائم ہے, نہ اسپیس ہے, نہ انرجی ہے. حتیٰ کہ ملک جبرائیل بھی پیچھے سدرا پہ کھڑے ہو گئے, جو کائنات کا آخری پوائنٹ ہے. یعنی ملک بھی وہاں نہیں جا سکتا جہاں عبد چلا گیا. بے شک بے شک. اچھا, مطلب ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پر مطلب کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے, اور ملک کہتے ہیں کہ اب میں آگے نہیں جا سکتا. اس کے بعد رسول ایسے ہی کئی واقعات. جی, خود روایات میں ہے کہ جناب جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے آگے نہ ملک مقرب گیا ہے, نہ نبی مرسل گیا ہے, بس آپ ہیں پہلے کے جو جا رہے ہیں, اور میں اگر ذرا سا آگے بڑھ جاؤں تو میرے بالوں پر جل جائیں. جی اوکے. تو مطلب وہ مقام آتا ہے. تو ہم لوگ ایسے ہی کئی واقعات بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ رسول اکرم جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تو انہوں نے یہ دیکھا, کسی کو جو ہے کچھ دیکھا, کوئی واقعہ ہو رہا تھا, کسی پر ظلم ہو رہا تھا, اور کوئی بہت اچھے سے تھا, آرام سے تھا. تو کس طرح کے واقعات ان کے ساتھ پیش آئے ہیں, اور ایک مقصد واضح ہو جائے کہ بھائی جب آسمان پہ گئے تھے تو ہوا کیا وہاں پر. جی, بہت اچھا سوال ہے. اصل میں یہ بہت ڈیٹیل, اس میں روایات میں بہت ڈیٹیلز آئی ہیں, اور بہت سی ڈیٹیل جو ہیں وہ ہمارے یعنی بہت ٹائم ٹیکنگ ہے, لیکن میں اختصار کے ساتھ بتا دوں جی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 ہیون سے 7 آسمان سے گزارے گئے. جی, ہر آسمان پہ منظر عجیب تھا. خود 4تھے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. جی, اور بہت سے مقامات پر رسول خدا نے دیکھا. میں اپنے ناظرین کے لیے بتاؤں کہ ایک فرشتہ دیکھا کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کی شکل میں ہے, اور ملائکہ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, اس کا طواف کرتے ہیں, اس کے پاس بیٹھتے ہیں. رسول خدا نے پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہے, کیا ماجرا ہے؟ تو جناب جبرائیل نے بتایا کہ ملائکہ کو جب آپ کے بھائی کو دیکھنے کا اشتیاق ہوتا ہے تو اللہ نے ایک ملک کو امیر المومنین کی شکل میں یہاں خلق کیا ہے, کیونکہ حدیث ہے کہ علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. لہذا آسمانوں پر علی کا چہرہ لگایا گیا ہے کہ لوگ یہاں کے مکین, یہاں کے رہنے والے اس ملک کے چہرے کو دیکھ کے عبادت کا فائدہ حاصل کریں. اسی طرح رسول خدا کو مختلف مقامات سے گزارا گیا, جہنم و جنت دکھایا گیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جنت خود ایک ایگزسٹینشل ریالٹی ہے, جہنم خود ایک حقیقت کا نام ہے. وہاں رسول خدا نے دیکھا, بعض روایات میں آیا ہے, وہ لوگ کہ جو غیبت کرتے ہیں, دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں, دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اور ایک دوسرے پر کی حرمت کا خیال نہیں کرتے ہیں, ان کو جہنم میں دیکھا کہ وہ پستی میں پڑے ہوئے ہیں. اور مختلف اللہ کی مسٹریز دیکھی اس کائنات میں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول خدا تو کامل ہیں, ان کا ایمان مکمل ہے, وہ پرفیکٹ بینگ ہیں, پھر انہیں یہ سب دکھانے کے لیے کیوں بلایا جب ان کے صدقے میں سب کچھ بنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ قرآن مجید نے خود کہا ہے، اللہ اپنی قدرت کے بارے میں کہہ رہا ہے کل یوم ہوا فی شأن، وہ ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو رسول خدا کا علم اور ان کا مشاہدہ تو پرفیکٹ ہے، مگر اللہ جو ایبسلیوٹ علم رکھتا ہے، جو ایبسلیوٹ نالج ہے، اگر وہ اضافہ کرنا چاہے تو اللہ کا علم اور بندے کا علم کمپیریبل نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنی کائنات میں سب سے پرفیکٹ رسول اور محمد و آل محمد کو بنایا ہے، مگر علم کی دنیا کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے بلایا رسول خدا کو تاکہ قدرت نے جو ہر روز ایک نئی شان سے قدرت نمودار ہوتی ہے وہ اپنے حبیب کو دکھائے، اور یہ بھی بتائے کہ آپ کا رب آپ کو اپنے مقام، اپنے قرب تک لے کے آیا ہے، اپنا دل چھوٹا نہ کریں، ابھی آپ کے مشن کی شروعات ہوئی ہے، یہ مشرکین اور کافرین آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یاد رکھیے آپ کا رب جو رب العالمین ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، اور وہ آپ کو تقویت بخشتا ہے، وہ آپ کو طاقت بخش رہا ہے، اور اس نے آپ کو ایک بہت عظیم مشن پہ بھیجا ہے، اپنے سے دور کر کے بھیجا ہے، ورنہ آپ تو نورانی مخلوق تھے، آپ کو لباس بشری میں بھیجا ہے، مکے میں جاہلیت کے دور میں رحمت للعالمین بنا کے۔ جی بہت خوب۔ شاید یہ ریزن ہم لوگوں کو آج سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جو قرآنی آیتیں ہیں، جو واقعات اس کے اندر بتائے گئے ہیں، جو عذاب اور جو ثواب دیا گیا ہے، اس کا ایک نمونہ دکھایا گیا تھا بلا کر، کہ جو کچھ آیتیں نازل ہو رہی ہیں وہ سب ایک حقیقت ہے، اس طرح سے ہونی بے والی۔ شک۔ اچھا ایک سوال اور میں چھوٹا سا کرنا چاہوں گا یہاں پر، ایڈ کر دوں اس میں کہ معراج کا ایک مقصد اور تھا، بلکہ دو مقصد ہیں، ایک اسی کے انڈر ہے، تحفہ معراج ہے نماز۔ رسول خدا اپنی امت کے لیے بہترین تحفہ لے کے آئے ہیں، جب انسان سفر پہ جاتا ہے تو تحفے لے کے گھر والوں کے لیے آتا ہے، سب سے بہترین تحفہ جو لے کے آئے ہیں وہ 17 رکعت نماز لے کے آئے ہیں، وہ نماز کا تحفہ لے کے آئے ہیں، اور سجدے میں جی نماز کا حکم لے کے آئے، اور کیونکہ نماز جو ہے وہ بہت ہی کم لوگوں کے لیے سفر معراج جو مکے میں ہوا تیسری بعثت میں، تو وہاں سے عمومی طور پر حکم نماز لے کے آئے، اور سجدے میں مومن کو معراج کا مزہ اور اس کا فائدہ مل جاتا ہے۔ رسول خدا معراج کا سفر طے کر کے گئے تھے اور کہا میرے بندے اگر تو میری محبت میں، میری اطاعت میں اللہ کی عبادت کرے گا تو سجدے میں جب تو جائے گا تو یہ فائدہ، یہ ثواب یہ ہے کہ تجھے معراج کا ثواب مل جائے گا، اس لیے کہ مومن کے سجدے میں معراج کا ثواب ہے۔ اور دوسری چیز جو بہت بڑی ایک حکمت تھی معراج کی، وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو سپرد کرنا تھا، یعنی اعلان ولایت، کہ جو غدیر خم میں ہوا ہے، اور آیت میں یہی کہا گیا ہے کہ اے حبیب وہ اب اس حکم کو پہنچا دیجئے جو آپ پر پہلے ہی نازل کیا جا چکا، یعنی سفر معراج میں اللہ نے ان کے وصی اور خلیفہ اور بھائی امیر المومنین کی ولایت کا پیغام بھی دیا کہ آپ جا کے اس کا اعلان کر دیجئے گا، اور وہ اعلان کا وقت غدیر خم میں آیا۔ اچھا اس کے پیچھے کا ایک چھوٹا سا اور واقعہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں، جو ہم لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ جس دن معراج پہ گئے اس رات یہاں پر دنیا میں کیا ہو رہا تھا؟ رسول خدا جس شب کو معراج میں گئے ہیں تو حضرت ام ہانی کے گھر سے گئے ہیں، خود ام ہانی ناقل ہیں کہ رسول خدا نے گھر میں نماز پڑھی، مغربین کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد وہ کھانا وانا کھانے کے بعد وہ بستر استراحت، یعنی وہ اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گئے، اور ہم لوگ بھی سو گئے۔ اور مکے میں جو شروعاتی دور ہے، یعنی بعثت کو، رسول اللہ کی مشن کے آغاز کو 3 سال ہے، بہت کم لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ سے ابھی جڑے ہیں، ابھی کھل کے اعلان بہت زیادہ نہیں ہو پا رہا ہے، دھیمے دھیمے اسلام کے مشن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ کفار مکہ اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ رسول خدا کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اسی آیت پہ سورہ نجم کی آیت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا صاحب دیوانہ ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے۔ اور جب رسول خدا معراج سے واپس آئے اور آپ نے حقائق بیان کیے تو لوگوں نے آپ کے ذہن پر الزام لگایا کہ یہ واقعاً معاذ اللہ بیکار ہو گئے ہیں، ان کا ذہن بیکار ہو گیا ہے۔
اچھا تو ان واقعات کو ٹیسٹیفائی کیا امیر المومنین نے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو رسول خدا کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور سورہ نجم نے بتایا کہ تمہارا صاحب یعنی تمہارا جو قائد اور لیڈر ہے وہ گمراہ نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ لوگ گمراہ ہیں کہ اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اتنی پستی میں ہے شرک اور ضلالت کی کہ یہ اپنے دنیا کے آگے اور بیونڈ سوچ نہیں پا رہے ہیں. چلیے بہت شکریہ. ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا. آج معراج کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو مطلب کیا کس کام کی ہے معراج ہم سب کے لیے؟ بہت خوب. اصل میں اس کو سمبولیکلی بتاؤں، میں فائدہ پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی، رسول خدا کی معراج سے جو ہمیں فائدہ مل رہا ہے، اول تو یہ کہ اللہ کی حجتیں ہم جیسی نہیں ہوتی ہیں. پوائنٹ. اللہ اپنی حجتوں کو کائنات کا مشاہدہ کرواتا ہے اور ان کے ذریعے سے کائنات کی مسٹریز اور حقائق کو لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ دیکھو اپنی ہورائزن کو، اپنی تھنکنگ کو براڈ کرو. اسلام تمہیں فراگ آف دا ویل بنانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اپنی حجت کے ذریعے تم کو یونیورس کے ہورائزن کو دکھانے آیا ہے کہ اپنی فکر کو اتنا بلند کر لو کہ تم بھی سمبولیکلی معراج حاصل کر سکتے ہو. وہ کیسے؟ اگر تمہارا قلب پاک و صاف ہو جائے اور ہماری حجتوں کی تم اطاعت کرنا شروع کر دو تو ہم تمہاری روح کو اتنا بلند کر دیں گے کہ ہم تم کو تمہارے سامنے یونیورس کے حقائق روشن کر دیں گے. اور سورہ رحمان کی ایک آیت کہہ رہی ہے کہ اگر تمام جن اور انس مل کے چاہیں کہ اس کائنات کی حدود سے باہر نکل جائیں تو وہ نہیں جا سکتے ہیں جب تک کہ اللہ کی طرف سے خاص سلطان یا انرجی نہ ہو. یعنی 1400 برس پہلے معراج نے بتا دیا کہ مسلمان کا ذہن کمزور اور لمیٹڈ نہیں ہوتا ہے کہ وہ فقط اپنے ایریے تک محدود رہے، بلکہ اس نے اس دین کو مانا ہے جو آفاقی دین ہے، جو یونیورس کی باؤنڈریز کی بات کر رہا ہے، جو اسپیس ٹریول کی بات کر رہا ہے. یعنی یہاں سے معلوم ہوا کہ ہمارے اندر علم کا جذبہ اتنا ہونا چاہیے کہ ہم بھی ایک دن اپنا راکٹ خلا میں لے جا سکیں. اور خلا اور اسپیس سائنس میں ہماری دلچسپی یہ اس بات کو ظاہر کرے کہ ہم نے اس رسول کو مانا ہے کہ جو اسپیسز کو رونتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا جہاں تک سائنس ابھی جا بھی نہیں پائی ہے. یعنی سفر معراج سے ہم کو خود ترقی کرنے کا ایک عنصر مل رہا ہے، ایلیمنٹ مل رہا ہے. ہم ترقی کرتے رہیں، اپنے نفس کو پاکیزہ بناتے رہیں اور علمی دنیا میں اتنا آگے بڑھیں کہ رسول خدا کہے کہ یہ ہمارے ماننے والے ہیں، اس دین کے ماننے والے ہیں جو یونیورس پر نگاہ رکھتا ہے، جو اسپیسز پر نگاہ رکھتا ہے، جو لمیٹڈ باؤنڈریز میں قید نہیں ہے بلکہ انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف لے جانا چاہتا ہے. واہ، بالکل آپ نے مطلب یہ معراج کو، یوم معراج کو ہمارے ناظرین کے لیے مطلب سامنے کھول کر رکھ دیا ہے کہ اس کا جو سوچنے کا طریقہ ہے، جو اس کی امیجنیشن ہے وہ بہت براڈ ہونی چاہیے، وہ بہت وسیع ہونی چاہیے. قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ معراج کو سمجھنے کے لیے لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن اتنا ڈیپتھ میں ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. لیکن آپ نے معراج کو بہت بہترین طریقے سے ہمارے ناظرین تک پہنچایا ہے کہ آج ہم سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جب لائٹ کی سپیڈ اتنی ہو سکتی ہے، جب ہم لاکھوں کلومیٹر کا سفر کچھ گھنٹے میں طے کر سکتے ہیں، تو اس وقت معراج بھی پاسبل تھی. بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. جی انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کو آن لائن ضرور آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا اور ناظرین کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ، سب کو شب معراج بہت بہت مبارک. جی تو جی ہاں ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے تھے عالی جناب مولانا ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب، جو معراج کے سلسلے میں باریک پوائنٹس جو ہوتے ہیں، جسے میں کہوں جو چھوٹے چھوٹے سوال تھے، اس کے جواب بہترین طریقے سے اس پروگرام کے ذریعے انہوں نے دیا ہے. امید کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو جو یوم معراج کا کانسیپٹ تھا وہ آج ایک دم کلیئر ہو گیا ہوگا، اور جو سوچتے تھے اس سوچ سے بھی ہم آگے بڑھ چکے ہوں گے. انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. آپ تمام ناظرین سے پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت بہت شکریہ.